وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 87 سے 89 تک اور 1106 نمبر درس کا ہے، اور آج کا موضوع کیا ہم نے قرآن عظیم کو نظر انداز کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو۔ ان ربک هو الخلاق العلیم۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 87۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں۔ والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تو کیا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم، تو تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو اے مخاطب قرآن، جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کوڑھاؤ۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں کی طرف جھکو۔ وَقُلْ، اور کہہ دو نہ ماننے والوں سے، انی انا النذیر المبین، میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ پردازوں پر کی طرف بھیجی، جعلوا القرآن عیدین، جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سامعین کرام، فوربک، ایک اور پڑھ لیتے ہیں، تو قسم ہے تیرے رب کی، فلنسألنہم اجمعین، ان سے میں ضرور پوچھوں گا۔ سامعین کرام، گزشتہ مضمون کے ساتھ یہ مضمون جو ہے وہ منسلک ہے، اسی سے رابطے میں ہے۔ دیکھیں، وہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین۔ اس سے پہلے جو تھا وہ تذکرہ تھا قوم سمود کا، الحجر والوں کا، اور آخری آیات ہیں، مدعا خلاصہ بیان ہو رہا ہے تمام صورت کا۔
اصل جو چیز ہے، دیکھیں یہ مکی صورت ہے، اصل جو چیز ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یعنی ان کے غفلت کے انجام سے ڈرایا جائے اور حق کی طرف ان کو دعوت دی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ پیغمبر اور کتاب کے ذریعے لوگوں کو حق کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے۔ جو لوگ مان لیں وہ نجات پا جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ نہ مانیں اور اس ڈراوے کو جھوٹ سمجھیں، یا یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں آج کے لوگوں کی، ڈراوے کو جھوٹ سمجھتے ہیں ہم نے اور اس کو نظر انداز کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، بڑی خطرناک بات ہے۔ میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام قرآن جو ہے وہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ قرآن میں جو مضامین ہیں، جو ڈراوا ہے، جو بھی ہے، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ ہم تو دیکھیں بالکل ہی ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، ایک رویہ آپ اپنا دیکھ لیں کہ ہم نے قرآن کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے، اور ہم یعنی دنیا دار بن گئے، ظاہر پرست بن گئے، دین کے بھی ہم نے ظاہر کو لے لیا ہے، باطن کو چھوڑ دیا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے ہیں، اور ہر مسجد پہ ہماری تختی لگی بھی ہے۔ دین کی اصل روح جو ہے وہ نہیں ہے، وہ نہ سکھائی جاتی ہے، نہ پڑھائی جاتی ہے، الفاظ کو دہرایا جاتا ہے، الفاظ کو پڑھایا جاتا ہے، اس کا مقصد اور اس کی روح سے ہم واقف نہیں ہیں۔ دیکھیں قرآن کا ایک تو الفاظ ہیں، ایک اس کی روح ہے۔ جیسے کہ وہ ہوتا ہے نا، وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ہمارا جو تعلیمی سسٹم ہے عام طور پہ یہ رٹا سسٹم پہ مشتمل ہے۔ خاص طور پہ میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں کہ بس وہ ایک رٹا سسٹم تھا۔ الجبرا ہمیں پڑھائی جاتی تھی 9th میں 10th میں، الجبرا تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ فارمولے ہوتے تھے، ہم تو سمجھتے نہیں تھے، بس فارمولے ہم نے یاد کر لیے، پھر ان فارمولوں سے جو ہے پھر وہ یعنی بس اس کو یاد کر لیتے، لاگ اور لاگریتھم وغیرہ یہ ساری مضامین تھے، ابھی تو مجھے بھول بھی گئے کہ کیا کیا تھا۔ اسی طرح دیکھیں دین کے ظاہر کو یعنی اپنی مرضی سے ہم نے لے لیا ہے۔ اچھا پھر قرآن کی بھی بات ہے، یہاں ابھی بات ہوئی ہے مقتسمین الذین جعلوا القرآن عیدین، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے قرآن، یعنی جتنے بھی فرقے ہیں وہ اپنے موقف کے دلیل میں قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں، اور بس اس کے علاوہ اچھا یہی یعنی ایک قرآن کی آیات کا ایک گروہ کوئی مطلب کرتا ہے، دوسرا گروہ جو ہے کوئی مطلب کرتا ہے۔ تو بہرحال بنیادی طور پہ قرآن یا انسانیت کے مقصد کی طرف ہمیں کوئی نہیں بلاتا، اور ہم اس سے غافل ہیں۔ جو اصل روشنی ہے اللہ سے تعلق کو جوڑ لینا اور اللہ ہی کا ہو جانا، وہ کم ہے۔ بس بہرحال میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں، لیکن میں آتا ہوں اپنے مضمون کی طرف۔ آج کا جو مضمون ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی آیات 7 آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ یہ اصل نعمت اور ہدایت جو ہے وہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے، اور قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس آیت میں یعنی سورہ فاتحہ مراد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی تشریح ہوئی ہے کہ سورہ فاتحہ۔ اب سورہ فاتحہ میں کیا آدھی تو حمد و ثنا ہے اور آدھی دعا ہے۔ دعا کس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو راستہ تجھ تک آتا ہے وہ راستہ مجھے بتا دے، اہدنا صراط المستقیم، اور پھر صراط الذین، پھر تفصیل ہے اس کی۔ اصل میں تو دیکھیں انسان کی منزل اور اس کا راستہ، یہ بار بار ہم دعا کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کا خلاصہ ہے، خلاصہ ہے اس میں۔ دیکھیں ہر چیز کا خلاصہ ہوتا ہے، قرآن کا خلاصہ جو ہے سورہ فاتحہ ہے،
اب میں تھوڑی سی اس میں بات کروں گا سورہ فاتحہ میں. دیکھیں سورہ فاتحہ میں کیا ہے. آدھی تو تمہید ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ تو ذات سے ہم مخاطب ہو کے اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. دعا کے لیے ایک تمہید ہوتی ہے، ہر درخواست کی ایک تمہید ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، ہر جگہ ہم تمہید سے کام لیتے ہیں. کوئی آپ سے ملے تو ایک دم جو ہے کسی غرض سے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو پہلے آپ اس کا حال احوال پوچھتے ہیں، اس کی جو بھی ہوتا ہے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، حال احوال ادھر ادھر. تو لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ سے مخاطبہ ہے. تو اللہ کی تعریف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک. اب یہ تو ہو گیا بندگی، اللہ کی ربوبیت اور بندگی کا اقرار کہ اللہ تعالیٰ تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی. پھر دعا ہے اہدنا صراط المستقیم. تمام دین کا خلاصہ کیا ہے سامنے کرام؟ یہ دین آیا کیوں ہے؟ انسان کو یہ بتانے کہ اے انسان تمہاری منزل کیا ہے اور اس کا راستہ بھی بتایا گیا ہے. دین کیا ہے؟ اللہ کا راستہ. اہدنا صراط المستقیم. اللہ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں صراط مستقیم انسان کا مقصد اور مقصد تک پہنچنے کا طریقہ. تو خلاصہ قرآن ہو گیا. قرآن کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے جو سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لے جائے، جو صراط مستقیم ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. یہ میرا راستہ ہے. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں ان وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي. نہیں، ابھی وہ شیطان کا جو آیا تھا نا سورہ ہجر میں، قال هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيم. یہ سیدھا راستہ مجھ تک آ پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. اے رسول آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلانے والے ہیں. اور یہ راستہ ہے کس کا؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض. یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. تو یہ یعنی سامنے کرام سارا جو ہے یہ مسئلہ ہے صراط مستقیم. اچھا، اب یہ صراط مستقیم، اب یہ تھوڑی سی توجہ اگر آپ میری طرف کریں اور اس مضمون باقی کام تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. دیکھیں منزل اللہ ہے اور راستہ اللہ کا. اب یہ تمام جو یعنی کامیابی کی بنیاد ہے وہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ کے راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے. اب یہ دعا جو ہے ہم نماز میں آپ دیکھ لیں بار بار کرتے ہیں. اور سورہ فاتحہ جو ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. حضور نے فرمایا کہ وہ نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. نماز کی ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ اہمیت ہے. اچھا دیکھیں اصل ساری نعمتوں سے بڑھ کے نعمت کیا ہے؟ اس بات پہ ایک اور طریقے سے بھی غور کریں نا. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن ساری نعمتوں سے بڑھ کے وہ راستہ اور طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے قرآن کے ذریعے. والقرآن العظیم. یہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. دیکھیں تذکرہ شروع ہوا ہے ما خلقنا السماوات وما بینہما الا بالحق وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. ایک مقصد ہے اور مقصد کائنات اور یعنی اس کائنات کا بنیادی طور پہ فائدہ جو ہے وہ انسان کو فائدہ پہنچانا ہے. پھر ایک وقت ہے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ. اس سارے کا حساب کتاب کا ایک وقت ہے تو درگزر کی ہدایت ہے. اور پھر جو اصل نعمت ہے. اچھا پھر تھوڑا سا آپ اس طریقے سے بھی اس کو سمجھے کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ. آپ ان چیز جو دنیا میں جو چیزیں ہیں
یا مختلف لوگوں کو میں نے جو نعمتیں دی رکھی ہیں، بلا شک و شبہ وہ نعمت تو ہے، لیکن ہر نعمت جس سے فائدہ نہ لیا جائے وہ بیکار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اسپتال ہے اور اس میں اربوں روپے کی مشینری پڑی ہے، علاج کی مشینیں ہیں، یہ ہے، لیکن اگر آپ اس سے کام نہ لیں تو اسپتال تو بیکار ہے۔ اسپتال میں مریضوں کو داخلہ نہ ملے، اسپتال میں ڈاکٹر نہ ہو، معالج نہ ہو اور باقی چیز انتظامات نہ ہو تو وہ اسپتال اور اس میں ساری رکھی ہوئی اشیاء بیکار ہیں۔ نعمت کا استعمال، صحیح استعمال، دراصل یہ شکر ہے۔ نعمت کا غلط استعمال یہ کفر ہے، ناشکری ہے۔ تو قرآن کو یعنی قرآن سے صرف نظر کر کے، قرآن کو نظر انداز کر کے اگر آپ کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں تو وہ بیکار ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا عذاب کا باعث ہوتی ہیں کیونکہ نعمت جب آپ کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو پھر اس کا حساب بھی ہوگا۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں تو پھر اول تو زندگی کا بنیادی حساب ہوگا کہ تم نے رسول کی ما عجبتم المرسلین، ماذا عجبتم المرسلین، اور کما قال ایسی آیت ہے کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں کی طرف جنہیں رسول بھجوائے گئے تھے، اور ہم رسولوں سے بھی۔ اب رسول آئے کیوں ہیں؟ انسانیت کو نجات کا راستہ بتانے کے لیے، کامیابی کا راستہ بتانے کے لیے، انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک جانے کا راستہ بتانے کے لیے۔ تو اچھا، اب یہ بنیادی طور پہ ہدایت جو ہے، اگر آپ دیکھیں تو سورہ فاتحہ میں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم اور جو واقعہ ہے تھا تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، آدم کو کہا تھا کہ دیکھو تم جاؤ، اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف۔ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زندگی تم میری مرضی سے گزارو گے، میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو جس نے بھی اس ہدایات کے مطابق زندگی گزاری، ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو قرآن کے ساتھ اگر تم نے مناسب سلوک کیا، اس کی قدر کی اور اس کے راستے پر چلے، ان ھذا القرآن قرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو سیدھے راستے کی طرف میں بتاتا ہے راستہ۔ تو یہ جو ہے مطلب آپ دیکھ لیں اور اس میں آپ ذرا اس کو محسوس کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے۔ اچھا، اب آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، کیا ہمارے لیے سورہ فاتحہ کی اور قرآن عظیم کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ آپ دیکھیں، اپنا محاسبہ بھی تو کریں نا۔ ہماری نظر میں اس وقت، میری نظر میں، یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ جو امت مسلمہ ہے جس کی تعداد کم و بیش 1.5 ارب لوگ ہیں، ان کی نظر میں قرآن کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم تو راستہ بھٹک گئے ہیں، ہم نے تو منزل ہی بدل لی ہے، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے اور اپنا راستہ الگ کر لیا ہے، دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اب قرآن دیکھیں، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام مضمون جو ہے میں سوچ سمجھ کے آہستگی سے، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے دلائل ہیں اور اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ ضد اور ہٹ درمی کی بات الگ ہے۔ تو ایز اے ہول، ایز اے امہ جیسے کہتے ہیں یہ بڑے لوگ جو ہے نا، یہ بڑے لوگ جو بظاہر بڑے بنے ہوئے، امہ، تو ہم نے تو قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے۔ قرآن تو ہدایت ہے، اور آج کا مسلمان، خواہ وہ فرد ہو، گھر میں بیٹھا ہوا ہو یا تخت پہ بیٹھا ہو،
یہ سب قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بڑی کیا کہوں میں، خطرناک بات ہے. تو مسئلہ جو ہے وہ بہت بگڑا ہوا ہے. یعنی جو نعمت ہے، اصل نعمت ہے، اس کی تو ہمیں قدر نہیں ہے، اور جو عذاب کا باعث ہے دنیا اور ما فیہا، قرآن کے علاوہ اگر آپ اس کے پیچھے دوڑیں گے تو وہ تو پھر آپ کے لیے عذاب در عذاب کا باعث ہوگی. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی وضاحت کی ہے کہ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. دوسری جگہ ہے آپ ان کے مال اور اولاد پہ تعجب نہ کیے. یہ مضمون قرآن میں متعدد بار آیا ہے. تو جو میں آیت سنا رہا ہوں اور وہ عذاب کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس مال اور اولاد کی فراوانی کے ذریعے ان کو میں دنیا میں بھی عذاب دوں اور ان کی جان نکلے کفر کی حالت میں. قارون کے پاس کتنی دولت تھی؟ قارون بنی اسرائیلی تھا اور فرعونیوں کے ساتھ مل گیا تھا اور دولت کما لی تھی، کمیشنیں اور ٹھیکے اور یہ رشوت آج کے حساب سے نا دولت کافی کما لی تھی. تو ان کو اچھا یہ جو مال تھا اور جو کچھ بھی اس کے پاس دبدبا اور روب اور یہ یعنی ایک دن وہ بڑی شان و شوکت سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو خیر وہ واقعے کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن وہ کیا ہوا، وہ مال اس کے کچھ کام آیا؟ وہ تو بلکہ عذاب کا باعث بن گیا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضِ او کما قال، اور زمین میں دھس گیا. وہ سب مال و دولت کے ساتھ ایک شان و شوکت سے نکلا تھا نا. تو کیا ہوا؟ عذاب. اور پھر یہی جو قارون کا، میں قارون کا نام لے رہا ہوں، آج ہر قارون چھوٹا یا بڑا، آج ہم میں سے ہر شخص قارون کا مطلب کیا ہے؟ جو برائے نام مسلمان تھا. قارون جو تھا وہ مسلمان تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پیغمبر کی اولاد سے تھا، بنی اسرائیلی تھا، لیکن دنیا کے پیچھے پڑ گیا ہماری طرح. جس طرح ہم پڑے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کر کے دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیا تھا. کہتا ہے یہ تو میرے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرا جوڑ توڑ اور یہ میرا علم تھا اور یہ میں نے اس لیے دولت کمائی. جس طرح ہم آج اپنی دولت کے خود مالک بن بیٹھے اور اس کو امانت نہیں تصور کرتے، اپنی دولت کو، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کے ہم مالک بن بیٹھے. وہ غلط بات ہے. تو لیکن اب وہ جو ہے تو وہ دولت اور وہ شان و شوکت اس کے کچھ کام تو نہیں آئی. آج بھی میں آپ کو یعنی یہ بات نوٹ کر لیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اگر اس میں ہم اپنا اختیار چلا رہے ہیں تو یہی چیزیں ہمیں لے ڈوبیں گی. یہی بے رخی، اللہ سے غفلت، قرآن سے غفلت، نبی سے غفلت، یہ چیزیں ہمیں لے ڈوبیں گی. اس کے ساتھ ہم قبر کی جو مٹی ہے اس میں ہمیں دبا دیا جائے گا. تو یہ بات نوٹ کر لیں. یہ جو آیات ہیں 87 نمبر اور پھر جو بھی ہے، تو اس میں دیکھیں، اس میں ایک تو ہمارے لیے بھی درس ہے. پھر جو داعی القرآن ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دیکھو، ٹھیک ہے تم دعوت تو دے رہے ہو سکتا ہے تمہاری نظر ان پہ پڑ جائے اور تمہارے دل میں کچھ ان کی نفس و شیطان تو لگا ہوا ہے، کوئی خیال آ جائے، تو تم ایسا نہ کرنا. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم. اور یہ لوگ جو بے رخی اختیار کر رہے ہیں تو اس پہ تم رنجیدہ نہ ہو، اور تمہارے جو یعنی ارد گرد لوگ ہیں مومنین،
ان پہ اپنی شفقت کے پر پھیلا دو، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ خاص اس وقت تو پیغمبر کے لیے تھی، لیکن پیغمبر کے بعد تمام امت کے لیے ہے، جو بھی داعی الحق ہے، جو سچا امتی ہے، ان کے لیے یہ ہدایات ہیں صاحب کرام۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تو تمہیں ڈرانے والا ہوں صاف صاف، اے لوگو میرا تمہاری دنیا سے کیا واسطہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا کو، اے لوگو میرا تمہاری دنیا سے کیا واسطہ۔ انما مثلی کمثل راکب استظل تحت الشجرہ ثم راح فترک، میرا تمہاری دنیا سے کیا واسطہ، میری مثال تو ایک ایسی راہ چلتے مسافر کی سی ہے جو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا سستانے کے لیے، پھر تھوڑی دیر بعد چل پڑا۔ حضور کی زندگی کیا تھی؟ یہی تھی۔ حضور نے کیا جمع کیا، کیا چھوڑا؟ جو چھوڑا وہ میراث نہیں تھی، نبی میراث نہیں چھوڑا کرتے، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ تو یہ ہے نا کہ انہوں نے مال جمع تو نہیں کیا، ہم تو مال جمع، ہم میں سے تو بہت لوگ، یہ تو ساری اکثریت ہی ایسی ہے کہ مال وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال سے شدید محبت کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ فریب ہے، دغا ہے، دھوکہ ہے، جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جو حقیقت ہے وہ قرآن ہے اور وہ ہدایت ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ اللہ تعالی ہمیں فرما رہے ہیں امتیوں کو کہ اے امتیوں، اے محمد رسول اللہ کے نام لینے والو، میں نے سورہ فاتحہ جیسی صورت دی ہے اور قرآن عظیم جیسی نعمت دی ہے، تو اس سلسلے میں لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین وقل انی انا النذیر المبین۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ۔ اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں، اور قرآن عظیم کی نعمت سے بھی آپ کو نوازا ہے۔ اے لوگو، اے امتیو، لا تمدن عینیک، اب اے امتیو، اے رسول اللہ کا دم بھرنے والو، تم اپنی آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو، الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم، اس متاع دنیا کی طرف نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، اور ان کے حال پر اپنا دل نہ کڑاؤ۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے شفقت کے بازو پھیلا دو ایمان لانے والوں کی طرف۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور انہیں کہو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں تمہیں۔ نہ ماننے والوں سے یہ کہہ دو کہ بھئی میرا اور کام نہیں ہے، صرف خبردار کرنا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اور ہم نے تم کو 7 آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين۔ اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تعسف کرنا، اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ۔ اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔